رسم الخط۔ رسم الخط سے مراد ایسی تحریری علامات ہیں جن کو زبان سے ادا کیا جاتا ہے اور وہ اظہار و بیان کا وسیلہ بن جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان شروع سے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور اپنا مدعا بیان کرنے کی خاطر اشاروں اور مختلف نقوش سے مدد لیتا تھا۔ رفتہ رفتہ ان اشاروں اور نقوش نے باقاعدہ شکل اختیار کر لی اور یہ باقاعدہ شکل حرفوں اور لفظوں میں زبان کے رسم الخط کے طور پر متشکل ہو کر بتدریج موجودہ شکل تک پہنچی ہے۔ بقول ڈاکٹر سہیل بخاری، رسم الخط مختلف آوازوں کی تحریری علامتوں یعنی حروف ہجا کا ایک نظام ہے۔ جب انسان زبان کی بنیادی آوازیں ایجاد کر چکا تو اسے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کی آواز کے سمعی روپ کو بصری روپ میں تبدیل کر کے اس کے خیالات غیر حاضر شخص تک نہ صرف صحت اور قطعیت سے پہنچائے جا سکیں بلکہ مستقبل میں ضرورت پڑنے کے لیے محفوظ بھی کیے جا سکیں تاکہ جو بھی چاہے ان سے حسب ضرورت استفادہ کر سکے۔ صرف و نحو۔ ہر زبان کی طرح اردو کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں جنہیں انگریزی میں گرامر اور اردو میں قواعد کہا جاتا ہے۔ اردو زبان کے قواعد کے دو حصے ہیں، حصہ صرف اور حصہ نحو۔ صرف۔ صرف کے لفظی معنی الٹ پھیر کرنا یا تبدیل کرنا کے ہیں۔ اس کا موضوع لفظ ہے۔ حروف تہجی سے تشکیل پانے والا ہر بامعنی یا باوقت لفظ کلمہ کہلاتا ہے، جو کلام یعنی جملے کا کم از کم ایک جز ہوتا ہے۔ گویا ہر چھوٹا بڑا جملہ کلمات سے مل کر بنتا ہے۔ کلام یا جملے میں ہر کلمے کی اپنی خاص پہچان ہے۔ جملے میں ہر کلمے کا استعمال کبھی اس کی اصل شکل میں ہوتا ہے اور کبھی مجوزہ قواعد کے مطابق اس کی شکل بدل کر کیا جاتا ہے۔ قواعد کے مطابق کلمات کی واحد، جمع، مذکر، مؤنث، اسم، فعل اور حرف وغیرہ کی پہچان اور حسب ضرورت ان کی اشکال میں تبدیلی سے متعلق بحث یا مطالعہ صرف کہلاتا ہے۔ گویا صرفی اصولوں میں کلمات و الفاظ ہی موضوع بحث ہوتے ہیں۔ نحو کا موضوع جملہ ہے۔ قواعد یا گرامر کا وہ حصہ نحو کہلاتا ہے جس میں مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے۔ گویا نحوی اصولوں میں جملہ اور اس کی بدلتی ہوئی صورتحال ہی موضوع بحث ہوتی ہے۔ تذکیر و تانیث۔ اردو زبان میں تذکیر و تانیث کی دو قسمیں ہیں، جاندار یا حقیقی اشیاء کی تذکیر و تانیث، نمبر دو بے جان یا غیر حقیقی اشیاء کی تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث حقیقی کی چند مثالیں: مذکر باپ، مؤنث ماں، پوتا پوتی، رنڈوا رانڈ، ماموں ممانی، بیٹا بیٹی، خالو خالہ، لڑکا لڑکی۔ تذکیر و تانیث کی غیر حقیقی مثالیں: مذکر الفاظ: احسان، چاند، سکون، لغت، انتظار، دشنام، اخبار، لالچ، جہنم، مرہم، کھیل، شطرنج، جھاگ، مکان، دن، ٹکٹ۔ مؤنث الفاظ کی چند مثالیں: الماری، کھڑکی، سڑک، مشکل، آواز، استدعا، کعبہ، اینٹ، دکان، شام، منڈی، گیند، غرض، کیچڑ۔ تذکیر و تانیث کے اصول: اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں کے تمام نام، القاب اور خطاب مذکر ہیں۔ دریاؤں میں سوائے گنگا اور جمنا کے باقی سب مذکر ہیں۔ تمام نمازیں، تمام زبانیں اس میں مصغر اور اس میں صوت مؤنث ہیں۔ تمام درختوں اور پہاڑوں کے نام مذکر ہیں۔ ستاروں اور سیاروں کے نام مذکر ہیں، البتہ ناہید، مشتری، زہرہ اور برجیس مؤنث ہیں۔ تمام مہینوں کے نام مذکر ہیں۔
چاندی، کلئی اور کانسی کے علاوہ تمام دھاتوں کے نام مذکر ہیں۔ دنوں کے ناموں میں سوائے جمعرات کے باقی سب مذکر ہیں۔ تمام کتابوں کے نام مؤنث ہیں۔ محب اور محبوب کے القاب بھی مذکر استعمال ہوتے ہیں۔